صرف اللہ کا ڈر ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان کو ہر برائی سے روک سکتا ہے۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہی ہے۔ بہت جلدی مان بھی جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کرواتا، اپنے بات سے کبھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ انتقام میں اتنی قوت نہیں ہے جتنی قوت صبر میں ہے۔ لوگ انتقام لے کر صبر کی قوت کو ختم کر دیتے ہیں۔ ایک بات پر ایمان رکھیں، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ ہر آزمائش اللہ کا فیصلہ ہے اور ہر اللہ کا فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ زندگی میں آپ 40 سال کے ہو جائیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ زندگی کی اثر ختم ہو چکی ہے۔ اپنے اخلاق اور کردار اور آخرت کی طرف توجہ دیجئے، کیونکہ اصل اور مغرب میں زیادہ دیر تاخیر نہیں ہوا کرتی۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ اے میرے اللہ، مجھے ایسی عزت اور ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو۔ کامیابی کا سفر نماز اور تلاوت قرآن پاک کی بنا ادھورا ہے۔ خود کو عقل مند سمجھنا ہر بے وقوف کا حق ہے، لیکن دوسروں کو بے وقوف سمجھنے کا حق کسی عقل مند کو بھی حاصل نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے اور اس کی مدد وہاں سے کرتا ہے جہاں پر کسی کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص کبھی اللہ کو تلاش نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، وہ آزمائش تو دیتا ہے مگر کبھی آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھیں، نہ جھگڑے طویل ہونے دیں، معاف کر دیں، کیونکہ معاف کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا، وہ دراصل انسانوں سے نیکی کا صلہ چاہتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے بے لوث ہو کر نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا زمانہ ہے۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ ہمیشہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتہ کسی کی قسمت ہماری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ 3 لوگ جب بات کر رہے ہوں تو ان کی بات مت روکیں، والدین، بچہ، غمزدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں ہوتا۔ انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتے ہیں مگر انسانیت کہیں کہیں جنم لیتی ہے۔ کسی انسان کو معمولی نہ سمجھیں، شاید وہی آپ کی مغفرت کا وسیلہ بن جائے۔ نعمت جب تک محنت کر کے حاصل نہ ہو انسان کو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ زندگی کو ایک امانت کی طرح گزارو، ایک نہ ایک دن یہ اپنے مالک کو واپس کرنی ہے۔ زندگی میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وعدے تو نہیں کرتے مگر بہت کچھ نبھا جاتے ہیں۔ دوسروں کو خوش رکھنے اور دل میں جگہ بنانے کے لیے اپنی بہت سی دعائیں اور رغبتوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، جب سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا میں رہنے کا وقت بہت کم رہ جاتا ہے۔ عورتوں کو امیری سے شادی کا لالچ اور مردوں کو حسن کا لالچ لے ڈوبتا ہے۔ دیانتداری کو سب نے پیچھے چھوڑ دیا، نتیجہ ذلت ہی ذلت ہے۔ جن کو غربت کی وجہ سے ہم شادیوں پر نہیں بلاتے وہی سب سے پہلے ہمارے جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہوتی ہے۔ دعا کبھی رد نہیں ہوتی بلکہ وہ اللہ کے ہاں ذخیرہ رہتی ہے، اور بہت سی دعائیں اور بہترین وقت پر قبول ہوتی ہیں۔
زندگی ایک انجان کتاب جیسی ہے، اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں پتا۔ زندگی میں خوشیوں کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ کتنا اچھا سوچ سکتے ہیں۔ اچھی سوچ اور بری سوچ آپ کے حالات کا تعین کرتی ہے۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنا سادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی پریشانیاں کم ہوں گی۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ کسی کی زندگی میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ جس کو اپنے اندر جھانکنا آ جائے وہ پھر دوسروں کے احساسات سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ دلوں میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو ایک پیاسے جانور کو پانی پلانے پر بخش دیتا ہے، سوچو اگر انسان کی مدد کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ کتنا نوازے گا۔ انسان کو جب اللہ سے لینا ہوتا ہے تو لاکھوں کروڑوں کی چاہت رکھتا ہے، لیکن جب اللہ کے نام پہ دینا ہو تو شکوے ڈھونڈتا ہے۔ میری بے بسی کا عالم تیرے کن کا منتظر ہے، میرے مہرباں دکھا دے فیکون کا نظارہ۔ والدین کے نوکر بن جاؤ، اللہ تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ روتے رہ جاؤ گے جس دن سجدے کی طاقت نہیں ہوگی۔ ابھی بھی وقت ہے نوجوانوں، نماز قائم کر لو۔ زیادتی کرنے والے کی بربادی کے لیے آپ کے آنسو اور صبر ہی کافی ہے۔ جب متبادل مل جائے تو رشتہ ایسے بدل جاتا ہے جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ جسم گندا ہو تو لوگ دور جاتے ہیں، دل گندا ہو تو رب دور جاتا ہے۔ پوچھا گیا صبر جمیل کیا ہے تو جواب آیا جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارا دل کہہ رہا ہو الحمدللہ۔ کچھ لوگوں سے تعلق بڑھا کے ان کی حقیقت کھولنے کے بعد بھی انسان سوچتا ہے فاصلے میں کتنے اچھے تھے، کتنی عزت تھی۔ وقت آپ کو بتا دیتا ہے لوگ کیا تھے اور آپ کیا سمجھتے تھے۔ دھوکے ہوتے رہتے ہیں مگر دھوکے کو جان کر روگ نہیں بنانا چاہیے۔ مسکرائیے، آگے نکل جائیے۔ دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ نوٹوں کی گڈی میں خون سے زیادہ طاقت ہوتی ہے جو رشتوں اور ضمیر کو کھا جاتی ہے۔ لاکھ اختلاف کے باوجود کبھی بھی اپنے گھر کے شیر کو مت مارو، ورنہ ارد گرد کے کتے تمہیں نوچ ڈالیں گے۔ ہر انسان کے ساتھ چلنا یا نہ چلنا آپ کی مرضی ہے، لیکن کوشش کریں جس کے ساتھ بھی چلیں، جب تک بھی چلیں مخلص ہو کے چلیں۔ رکاوٹیں تو انسانوں کے لیے ہیں، میت کے لیے تو ہر کوئی راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ قرآن کہتا ہے تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ عقل مند اپنے کام پر اور جاہل اپنی امیدوں پر بھروسہ رکھتا ہے۔ عقل مند کمال چاہتا ہے اور جاہل مال چاہتا ہے۔ ہر دکھ کا مداوع ہو سکتا ہے مگر آپ کی زندگی کے وہ ماہ اور سال جو دوسروں کو خوش کرنے میں ضائع ہو گئے ان کا ازالہ ناممکن ہے۔ اور جب انسان اپنی مرضی کو رب کی مرضی کے سپرد کر دے تو غم نہیں رہتا۔ اللہ کا ہر فیصلہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اللہ 6 آزمائشوں سے انسان کو آزماتا ہے۔ سب سے پہلے کبھی اللہ ہمیں بیمار کرتا ہے تاکہ ہم اپنے وجود کی بہتر دیکھ بھال شروع کر سکیں۔ کبھی اللہ ہمیں دکھ دیتا ہے اور تکلیف دیتا ہے تاکہ ہم مضبوط ہو جائیں۔ کبھی اللہ ہمیں ناکام کرتا ہے تاکہ ہم میں عاجزی پیدا ہو اور ہم متکبر نہ بنیں۔ کبھی اللہ ہمیں غریب کر دیتا ہے تاکہ ہم غریب کا دکھ درد سمجھ سکیں۔ کبھی اللہ ہم میں سے کوئی چیز واپس لے لیتا ہے تاکہ اپنے پاس سے موجود چیزوں کی قدر و قیمت جان سکیں۔ کبھی اللہ ہمیں نقصان پہنچاتا ہے تاکہ ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھ کر بڑے نقصان سے بچ سکیں۔ کسی کا حال دیکھ کر کوئی فیصلہ نہ کرنا، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی اور ہر گناہ گار کا ایک مستقبل ہوتا ہے۔ آگ لگانا تو انسان کے بس میں ہے، لیکن ہواؤں کا رخ بدلنے پر قادر کوئی اور ہے۔ سب سے بڑی غلطی وہ ہے جس کے غلط ہونے کا احساس تک نہ ہو۔